طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل. جس آدمی کو چھینک آئے وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہے تاکہ پاس جو آدمی موجود ہے وہ اس کو سن سکے. وہ یستحق التشمیت، پھر جب وہ سنے گا پاس والا تو وہ اس کا جواب بھی دے گا، یرحمک اللہ کہے گا. تو بلند آواز سے الحمدللہ کہنا چاہیے. فَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَكْظِمَ فَمَهُ. جب جمائی آئے تو آدمی کو اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری روایت میں اذا تصاب احدکم فلیضع یدہ علی فیہ، جب بھی کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے. فإن الشیطان یدخل مع التصاوب، جب منہ کھلتا ہے تو شیطان اس میں منہ میں داخل ہو جاتا ہے. بہقی شریف میں روایت حضرت عبادہ بن صامت سے ہے اذا تجشع احدکم او عطس فلا یرفع بهما الصوت، تم میں سے جب کسی کو ڈکار آئے یا چھینک لے تو دونوں میں ہی آواز کو بلند نہ کریں. اب بعض لوگ اللہ معاف کرے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اتنا زور سے ڈکار لے رہے ہوتے ہیں کہ پاس سننے والوں کو کراہت ہوتی ہے. اسی طرح جب چھینک آئے تو اس کو بھی چاہیے کہ آواز بلند. بعض لوگ جو ہیں چھینک لیتے ہوئے اتنی زور سے چھینک لیتے ہیں جیسے چیخ نکل جاتی ہے اور پاس کھڑے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. بہقی ہی کی روایت ابو ہریرہ سے بھی یہ ہے کہ اذا عطس احدکم فلیضع کفہ علی وجہہ ولیخفض صوتہ، تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اپنے ہتھیلیاں چہرے پہ رکھ لے اور اپنی آواز کو پست کر لے. یہ دیکھیے آداب ہیں چھینک لینے کے، جمائی لینے کے. میں امریکہ میں جب پہلی بار گیا تو وہاں میں نے گوروں کو دیکھا، جو بھی مرد اور عورت کوئی کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں، چھینک آتی ہے ایک آدمی کو یا عورت کو، وہ تو کچھ نہیں بولتا لیکن پاس کھڑے ہوئے لوگ فوراً بولتے ہیں. سارے ہی جتنے بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں گاڈ بلیس یو. میں ان کا یہ جملہ سن کے آج تک جگہ جگہ مجھے موقع ملا ہے تو ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، گاڈ بلیس یو. تو میں سن کے آج تک حیران ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی، ہمارے پیغمبر کی تعلیم تھی اور گوروں نے کس طرح سے اس کو شدت سے اپنایا ہوا ہے. وہاں کوئی تمیز نہیں کرتا کہ آدمی کو چھینک آئی ہے یا عورت کو آئی ہے. جس کو بھی آئے پاس کھڑا ہوا جو بھی ہے وہ فوری طور پہ اس کا گاڈ بلیس یو کہتا ہے. تو اس طرح سے بعض چیزیں عالمی سطح کی یونیورسل ہوتی ہیں جو قومیں اپنا لیتی ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کا اور اسلام کا جو ہے منبع اور سر چشمہ ایک ہی ہے جہاں سے یہ تعلیمات آئی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، اور پاس کھڑا ہوا کوئی اس کا بھائی، کوئی ساتھی جو ہے وہ اس کو یرحمک اللہ، اس کے بدلے میں اس کو دعا دے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. فاذا قال لہ یرحمک اللہ، جب ارد گرد سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، تو پھر چھینک لینے والا اس کو دوبارہ کہے فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے، تمہارے حالات درست کرے. یعنی ایک چھوٹا سا عمل کہ چھینک ہی آئی ہے، اس پر دعائیہ جملوں کا تبادلہ اس طرح سے سکھایا گیا.